السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کا مسنون اور درست طریقہ جانیں گے تاکہ ہماری قربانی سنت کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آدمی خود قربانی کر سکتا ہو تو اپنی قربانی خود کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے قربانی فرمائی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ قربانی سے پہلے چھری کو خوب اچھی طرح تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور پر رحم کرنے اور اچھی طرح ذبح کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اب ذبح کرنے کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں۔ جانور کو قبلہ رخ بائیں پہلو پر اس طرح لٹا دیا جائے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، سر جنوب یعنی دکن کی طرف اور دم شمال یعنی اتر کی جانب ہو، اور ذبح کرنے والا شخص خود بھی قبلے کی طرف رخ کیے ہوئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جانور اور ذبح کرنے والے دونوں کا قبلہ رخ ہونا سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے کسی اور طرف رخ کرنا مکروہ تحریمی ہے، البتہ گوشت حلال ہوگا۔ پھر ذبح کرنے والا اپنا دایاں پیر جانور کی گردن کے پاس رکھ کر تیز چھری سے ذبح کرے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ پھر پڑھے اللہم منک ولک، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر دے۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک سے زیادہ لوگ چھری چلائیں تو ہر اس شخص کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے جو چھری چلا رہا ہو۔ اگر کسی ایک نے بسم اللہ پڑھی اور دوسرے نے بغیر بسم اللہ کے چھری چلائی تو یاد رکھیے وہ جانور حلال نہیں ہوگا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اور ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اگر قربانی دوسرے کی طرف سے ہو یا ایک بڑے جانور میں چند افراد شریک ہوں تو من کے بعد ان سب کا نام ذکر کر دیں۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، ایک سانس کے لیے، ایک کھانے پینے کے لیے اور 2 رگیں خون کے لیے ہوتی ہیں۔ ان میں سے کم از کم 3 کا کٹنا ضروری ہے، تبھی جانور حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ اگر صرف 1 یا 2 رگیں کٹی یا 4 رگیں پوری طرح نہیں کٹیں بلکہ آدھی یا اس سے کم کٹی ہیں تو اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ مردار شمار ہوگا اور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور اہم غلطی سے بچنا چاہیے کہ جب 4 یا اکثر رگیں کٹ جائیں تو اس کے بعد جانور کو چھوڑ دیا جائے تاکہ سارا خون بہہ کر جانور خود ٹھنڈا پڑ جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ، خاص طور پر بعض قصائی، جلدی کے چکر میں مسلسل چھری چلاتے رہتے ہیں اور حرام مغز تک کاٹ دیتے ہیں۔ حرام مغز کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں اس سفید گودے کو جو لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی کونچیں کاٹ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اور مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔